سنو انما قلنا انه لو لم يكن في تبعه مبدأ ميل مستدير لما قبل الميل من خارج لأنه لو تحرك من خارج لتحرك مسافة في زمان ويكون ذلك الزمان أقصر من زمان حركة ذي ميل يتحرك بمثل تلك القوة في عين تلك المسافة وإلا لكان الشيء مع العائق التبعي كهو لا معه هذا خلق. کچھ چیزیں آج کے سبق کے تعلق سے میں نے کل ہی بیان کر دی تھیں، جس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ہر جسم کے اندر میل طبعی ہے، جس کی وجہ سے وہ جسم کیا کرتا ہے، حرکت کرتا ہے. بغیر میل کے جسم کا حرکت کرنا محال ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلک کے اندر بھی میل مستدیر کا مبدا ہے. کیا ہے؟ میل مستدیر کا مبدا ہے. اگر اس میں میل مستدیر کا مبدا نہ ہو تو وہ خارج سے کسی میل کو قبول نہیں کرے گا، اور جب خارج سے بھی میل کو قبول نہیں کرے گا تو فلک کے لیے حرکت کرنا ہی کیا ہو جائے گا، محال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ میل طبعی کسی بھی جسم کو حرکت قصری کرنے سے روکتا ہے، یعنی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے تھوڑی کرے. جیسے جیسے میل طبعی زیادہ ہوتا ہے ویسے ویسے رکاوٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، جیسے جیسے کم ہوتا ہے ویسے ویسے رکاوٹ بھی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے. تو اب یہ دعویٰ تھا کہ فلک کے اندر بھی میل مستدیر کا مبدا ہے، کیونکہ اگر اس میں میل مستدیر کا مبدا نہ ہو تو فلک خارج سے میل کو قبول نہیں کرے گا، اور جب خارج سے بھی میل کو قبول نہیں کرے گا تو پھر تو وہ قابل حرکت ہی نہیں ہوگا. خارج سے میل کو قبول کیوں نہیں کرے گا، یہ دعویٰ ہے، اسی کی دلیل ہے. کیا خرابی لازم آئے گی؟ کہتے ہیں کہ اگر فلک خارج سے محل حرکت کرے، یعنی خارج سے یعنی حرکت قصری کرے، جب میل طبعی ہے ہی نہیں تو خارج کی وجہ سے حرکت کرے گا، تو کہتے ہیں کہ خارج سے جب حرکت کرے گا تو وہ ایک متعینہ مدت کو ایک متعینہ زمانے میں طے کرے گا. اب اس کی مثال میں نے پہلے یہاں لکھ لی ہے، تو غور سے سنو. عدیم المیل یعنی جس میں کوئی حرکت میل نہیں ہے. یہ کون سا جسم ہے؟ جس میں عدیم المیل لکھ دیا ہے میں نے. اس میں کوئی میل نہیں ہے. اب جب میل نہیں ہے تو رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. بھائی میل طبعی نہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور اس میں ہم نے کیا فرض کیا؟ کوئی میل نہیں، خارج سے حرکت کر رہا ہے کوئی بھی چیز، تو اب یہ اس کی حرکت تیز ہوگی کیونکہ رکاوٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ مثال کے طور پر عدیم المحل نے 1 گھنٹے میں 1 کلومیٹر طے کر لیا. 1 گھنٹے میں کتنی حرکت طے کر لی؟ 1 کلومیٹر طے کی. تو اس کی حرکت کا زمانہ ہوا 1 کلومیٹر کے لیے کتنا؟ 1 گھنٹہ، کیونکہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور دوسرا جسم ہم نے ایسا فرض کیا جس میں میل ہے، قوی میل ہے. کیا ہے؟ قوی میل ہے. اس نے بھی 1 کلومیٹر کے لیے حرکت شروع کی، تو اب جب اس میں قوی میل ہے تو رکاوٹ پیدا کرے گا کہ نہیں پیدا کرے گا حرکت قصری کے لیے؟ تو یہ والا جسم بھی حرکت کرے گا لیکن اس کی طرح تیز نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں رکاوٹ موجود ہے. تو اس کو 1 کلو طے کرنے میں کتنے لگیں گے؟ کم سے کم 2 گھنٹے لگیں. ٹھیک ہے. یہی مثال کے طور پر ان دونوں کے درمیان کتنی نسبت ہو گئی؟ اس نے 1 کلومیٹر طے کیا 1 گھنٹے میں، اور اس نے 1 کلومیٹر طے کیا کتنے میں؟ 2 گھنٹے میں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ عدیم المیل ہے. میل طبعی نہ روکتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو اس میں کوئی میل ہے ہی نہیں. ہم نے ڈائریکٹ خارج سے مان لیا کہ حرکت کر رہا ہے، تو اس نے 1 گھنٹے میں طے کر لی. اب یہ والا جب شروع کیا تو اس میں میل طبعی تھا، تو اب یہ رکاوٹ پیدا کرے گا کہ نہیں پیدا کرے گا؟ اب جب رکاوٹ پیدا کرے گا تو اس نے تو اتنے کو 1 گھنٹے میں طے کیا، اب اس نے اس کو سست کر دیا. اس نے اس کو کیا کر دیا؟ سست. تو اس نے 1 کلومیٹر کئے گھنٹے میں طے کیا؟ 2 گھنٹے میں. ہو گیا. ایک نے 1 کلومیٹر 1 گھنٹے میں، دوسرے نے اتنا ہی 1 کلومیٹر 2 گھنٹے میں. اب ہم ایک تیسرا جسم فرض کرتے ہیں جس کے اندر میل ہے. کیا ہے؟ جس کے اندر کیا ہے؟ میل ہے، لیکن اتنا میل نہیں ہے جتنا بیچ والے میں قوی، بلکہ کم ہے. اس میں کیا ہے؟ کم ہے. اور کم اتنا ہے جیسا کہ ان کے زمانے کے درمیان نسبت ہے، فرق ہے، ویسے ہی ان دونوں میلوں میں فرق ہے، یعنی آدھے آدھے کا.
جیسے ان دونوں کے زمانوں میں فرق ہے، اس میں 1 گھنٹے میں طے کی، اس نے 2 گھنٹے میں طے کی، تو آدھے آدھے کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے ہی فرق ان دونوں میلوں میں ہے، اس میں قوی میل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اس کا آدھا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کا آدھا ہے۔ تو اس میں جب قوی تھا تو 2 گھنٹے میں طے کیا، اب اس میں جب اس میل کا آدھا رہ گیا تو یہ کتنی دیر میں طے کر لے گا؟ 1 گھنٹے میں۔ تو اب لازم آیا جس میں میل ہے وہ بھی 1 گھنٹے میں طے کر رہا ہے، جس میں میل نہیں ہے وہ بھی 1 گھنٹے میں طے کر رہا ہے۔ یہ محال ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ محال ہے۔ جس میں بالکل میل نہیں ہے وہ بھی 1 گھنٹے میں طے کر رہا ہے، اور جس میں میل ہے وہ بھی 1 گھنٹے میں طے کر رہا ہے۔ یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میل والا اور بغیر میل والا ایک زمانے میں کر ڈالے، یہ محال بات ہے۔ اب یہ محال لازم کیوں آیا؟ ہم نے 2 چیزیں یہاں کی، ایک تو ایک ایسا جسم فرض کیا جس کے اندر میل نہیں ہے، خارج سے حرکت کر رہا ہے، اور پھر دوسری چیز ہم نے یہ فرض کی کہ ایک جسم میں میل اس میل سے کم ہے جتنا پہلے والے میں ہے، یعنی آدھا آدھا۔ 2 چیزیں فرض کی گئی نا۔ یہ محال کس وجہ سے لازم آ رہا ہے؟ اب اس کو بتا رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں یہاں پر جو ہم نے فرض کی تھی، ان میں سے کسی ایک سے یہ محال لازم آ رہا ہے۔ ایک چیز یہ کہ ہم نے بغیر میل والے جسم کی حرکت فرض کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ فرض کیا کہ ایک جسم کے اندر میل کم ہے اور ایک جسم کے اندر میل زیادہ ہے۔ 2 چیزیں فرض کی، تو یہ والی چیز ممکن ہے، ایسا ہونا ممکن ہے کہ کسی میں میل کم ہو اور کسی میں میل زیادہ ہو۔ تو محال کس کی وجہ سے لازم آ رہا ہے؟ بغیر میل والے جسم کی حرکت کی وجہ سے۔ لہذا جب یہ محال ہے تو جو محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی کیا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ لہذا بغیر میل کے فلک کا حرکت کرنا یہ محال بات۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب ملاؤ اس کو، دیکھو یہاں تھوڑی عبارت لمبی ہوگی، ترجمہ غور سے کر لینا اس کے مد نظر۔ انما قلنا انه لو لم يكن في طبعه مبدأ میل مستدیر، ہم نے یہ جو کہا تھا کہ فلک کی طبیعت میں اگر میل مستدیر کا مبدا نہ ہو، لما قبل المیل من خارج، تو فلک خارج سے میل کو قبول نہیں کرے گا۔ لأنه لو تحرک من خارج، اس لیے کہ اگر فلک خارج سے حرکت کرے گا، لتحرک مسافتا فی زمان، تو وہ ایک مسافت کو ایک زمانے میں طے کرے گا۔ پہلی والی دیکھو، عدیم المیل والی، خارج والی۔ وَيَكُونُ ذَلِكَ زمان اکثر من زمان حرکت ذی میل، اور وہ زمانہ کم ہوگا میل والے جسم کی حرکت کے زمانے سے، میل والے حرکت کے زمانے سے۔ یتحرک بمثل تلک القوت فی عین تلک المسافت، جو اسی قوت کے مثل سے اسی مسافت میں حرکت کرے گا۔ دوسری والا قوی المیل والا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے والے کا زمانہ کم ہے دوسرے والے کے زمانے سے۔ وَإِلَّا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو، زمانہ چھوٹا بڑا نہ ہو، لَكَانَ الشَّيْءُ مَعَ الْعَائِقِ الطَّبِعِي كَهَوَى لَا مَعَهُ، ورنہ تو وہ شے جو عائق طبعی کے ساتھ ہے، یعنی رکاوٹ کے ساتھ ہے، اس کی طرح ہو جائے گی جس کے ساتھ رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ خلاف مفروض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معنی موجود ہے تب ضرور کیا ہوگا؟ فرق ہوگا، رکاوٹ ہوگی۔ تو بہرحال ایک سائیکل کو بٹھال کے چھوڑ دیا، چلا تیزی سے، اب وہ جا رہا ہے، تیز چل رہی ہے، اور ایک کا پیچھے سے کیریئر پکڑ کے کوئی کھینچ بھی رہا ہے، چلا لے گا اس کی برابر ہے رکاوٹ۔ وَذَلِكَ زَمَانٌ اَقْصَرٌ لَهُ نِسْبَةٌ لَا مُحَالَةَ إِلَى الزَّمَانِ الْأَطْوَلِ، کہتے ہیں اس چھوٹے والے زمانے کو لا محالہ، لمبے والے زمانے کے ساتھ کوئی نسبت ہوگی، یعنی آدھے آدھے کی یا چوتھائی کی یا تہائی کی کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی۔ تو ہم نے کون سی نسبت مانی؟ آدھے کی، نصف کی نسبت مانی ہے کہ آدھے آدھے کا فرق ہو گیا۔ اب کہتے ہیں فَإِذَا فَرَضْنَا ذَا مَيْلٍ آخر مَيْلُهُ أَضْعَفَ مِنْ ذِي الْمَيْلِ الْأَوَّلِ، اب ہم ایک تیسرا جسم فرض کرتے ہیں میل والا، جس کا میل پہلے والے میل سے کیا ہو؟ کم ہو۔ اب کتنا کم ہو؟ دیکھو ترجمہ اس کا غور کرنا، عبارت کو تھوڑا انہوں نے گنجلک کر دیا۔ کتنا کم ہو؟ بحیث یکون نسبتہ الی المیل الاول، اس طور پر کہ اس والے جسم کے میل کی نسبت پہلے والے میل کی طرف ایسے ہی ہو۔ کیسے؟ مثلا نسبت زمان الاقصر الی الزمان الاطول، جیسے کم والے زمانے کی نسبت
زیادہ والے زمانے کی طرف. تو کون سی نسبت تھی وہاں پر؟ آدھے آدھے کی. تو ہم نے میل بھی کون سا مانا؟ آدھا آدھا. تو اس کو گھمایا ہے. فرق سیدھا سیدھا یہ کہہ دینا چاہیے تھا جیسے ان دونوں کی حرکت کے زمانے میں فرق ہے آدھے آدھے کا، ایسے ہی ان دونوں میں بھی کیا ہے؟ میلوں میں بھی فرق ہے آدھے آدھے کا. ادھر 1 کلو میل ہے، ادھر آدھا کلو میل ہے. مثال کے طور پر تولا نہیں جا سکتا میل کو، لیکن مثال کے طور پر. فَيَتَحَرَّكُ بِمِثْلِ تِلْكَ الْقُوَّةِ فِي مِثْلِ زَمَانِ عَدِيمِ الْمَيْلِ مِثْلَ مَسَافَتِهِ. کہتے ہیں اب یہ والا جسم بھی عدیم المیل والے زمانے ہی کے برابر زمانے میں اتنی ہی مدت کو کیا کر لے گا؟ طے کر لے گا. کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ کیوں ایسا کیوں ہوگا؟ لأن الحرکت تزداد سرعتها بقدر انتقاض القوة المیلیۃ التي فی الجسم. اس لیے کہ حرکت کی رفتار بڑھ جاتی ہے اس قوت میلیہ کے کم ہونے کی مقدار میں جو جسم میں ہوتی ہے. جیسے جیسے قوت میلیہ کم ہوتی جائے گی رفتار کیا ہوتی جائے گی؟ بڑھتی جائے گی. تو اب ادھر آدھی قوت میلیہ ہے تو رفتار بھی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. لأنه لو انتقض شيء من القوة التي في الجسم. اس لیے کہ اگر اس شے میں کچھ بھی کم ہو اس قوت سے جو جسم میں ہے، ولا يزداد السرعت، اور سرعت نہ بڑھے، لم تكن القوة الميلية مانعة من الحركت، تو قوت میلیہ حرکت سے مانع ہی نہ ہوگی. هذا خلف، اور یہ کیا ہے؟ خلاف مفروض ہے. کیونکہ ہم نے یہ فرض کیا ہے قوت میلیہ جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے رکاوٹ بڑھے گی، اور جیسے جیسے کم ہوگی ویسے ویسے رفتار بڑھے گی. فظہرا، تو ظاہر ہو گیا، ان الجسم القلیل المیل والذی لا میل فیہ متساویان فی سرعت، کہ وہ جسم جس میں تھوڑا سا میل ہے اور وہ جسم جس میں بالکل میل نہیں، متساویان فی سرعت، رفتار میں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. وہو محال، تو یہ محال بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اب کہتے ہیں وہذا المحال انما لزما من فرض تحرک ذالک الجسم الذی لا میل فیہ اصلا. اور یہ محال اس وجہ سے لازم آیا کہ اس جسم کی حرکت کو فرض کیا جس میں میل نہیں. یہ ترجمہ میں نے محاورہ کیا ہے، لفظی نہیں کیا ہے. لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اور یہ محال اس جسم کی حرکت کو فرض کرنے سے لازم آیا جس میں بالکل میل نہیں. اور ابھی اتنے ہی سے تھوڑی لازم آیا ہے. وَمِن فرض المیل الذی نسبته الى المیل الاول کنسبت زمان عدیم المیل الى زمان ذی میل الاول. اور اس میل کو فرض کرنے سے یہ محال لازم آیا کہ جس کی نسبت پہلے میل کی طرف ایسی ہی ہے جیسے عدیم المیل کے زمانے کی نسبت پہلے والے میل کے زمانے کی طرف. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے محال لازم آیا ہے. کہتے ہیں لاکن فرض المیل علی النسبت المذکورہ ممکن، لیکن نسبت مذکورہ پر میل کو فرض کرنا ممکن ہے. یعنی کسی جسم میں آدھا میل ہو، کسی میں اس سے زیادہ، یعنی کسی میں ضعیف میل ہو کسی میں قوی ہو، یہ ممکن ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے. فہذا المحال انما لزم من فرض تحرک الجسم الذی لا میل فیہ اصلا. تو ثابت ہو گیا کہ یہ محال اس جسم کی حرکت کو فرض کرنے سے لازم آیا جس میں بالکل میل نہیں ہے. فیکون محالا، اور یہ بات کیا ہے؟ محال ہے. اور جو خود محال کو مستلزم ہو وہ خود بھی محال ہوتا ہے، لہذا فلک کے اندر میل مستدیر کا مبدا نہ ہو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا. یہ ہو گیا اب دعویٰ. دوسری بات ثابت ہو گئی. تیسری بات کیا؟ کہ فلک کی طبیعت میں میل مستقیم کا مبدا نہیں ہے. میل مستدیر ثابت ہو گیا. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم یہ پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ فلک بسیط ہے. فلک کیا ہے؟ یعنی اس کی طبیعت میں مختلف قوت اور مختلف طبیعت والے اجزاء نہیں ہیں. یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اس وجہ سے وہ میل مستدیر کا مقتضی ہے. اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ میل مستدیر کا مقتضی ہے. اب جب یہی ایک طبیعت جو بسیط ہے اور مختلفت الطباع اجزاء سے مرکب نہیں ہے اور میل مستدیر کی مقتضی ہے، اب اگر یہی میل مستقیم کی بھی مقتضی ہو جائے تو ایک ہی طبیعت دو الگ الگ میل کی کیا ہو جائے گی؟ مقتضی ہو جائے گی، اور دونوں ایک دوسرے کی کیا ہے؟ وہ ضد ہے. میل مستقیم ایک الگ چیز ہے اور میل مستدیر کیا ہے؟ ایک الگ چیز ہے. تو ایک ہی طبیعت دو میلوں کی مقتضی ہوگی اور وہ دونوں میل ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں. اور یہ بات محال ہے کہ ایک ہی طبیعت دو مختلف میلوں کو قبول کر لے، لہذا وہ میل مستقیم کے مبدأ کے قابل نہیں ہوگی. وَنَقُولُ أَيْضًا،
اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان الفلک لا یکون فی طبعہ مبدأ میل مستقیم، کہ فلک کی طبیعت میں میل مستقیم کا مبدا نہیں ہے. کیوں؟ وَإِلَّا لَكَانَتِ الطَّبِعِيَّةُ الْوَاحِدَةُ تَقْتَضِي الْأَثَرَيْنِ الْمُتَرَافِيَيْنِ هَذَا خُلْفٌ، ورنہ ایک ہی طبیعت دو متنافی اثروں کی مقتضی ہوگی. هَذَا خُلْفٌ، یہ خلاف مفروض. بس چلو ہاں وہ سن لو، یہ فلاسفہ کا نظریہ ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ لکھا ہوگا، جملہ پڑھو اتنا. ہاں تو وہ الکلمۃ الملہمہ میں ملے گا. بس اتنا اشارہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ممتحن جو پوچھے گا وہ اتنا ہی پوچھے گا شرعی نقطہ نظر کیا ہے، تو وہ اتنا ہی لکھنا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ فلک کا قابل حرکت مستدیرہ ہونا ثابت ہے. بس وہ اتنا ہی پوچھے گا، دلیل نہیں پوچھے گا اس کی. ہاں یہی ثابت کیا انہوں نے.